السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے منصوبات میں مفاعیل خمسہ کا۔ ہم نے پچھلی والی کلاس میں مفعول بہ اور مفعول مطلق کے بارے میں پڑھا۔ مجھے امید ہے آپ نے پچھلی والی کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ تو آج کی کلاس میں ہم تیسرے مفعول کے بارے میں پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے مفعول لہو۔ لیکن سب سے پہلے میں پچھلی والی کلاس کو نٹشل میں دہرانے والا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں مفاعیل خمسہ کا ٹاپک آ جائے اور آپ بآسانی آج کے ٹاپک کو سمجھ پائیں۔ دیکھیں، ہم نے جانا تھا کہ مفاعیل مفعول کی جمع ہے اور مفعول کسے کہا جاتا ہے؟ مفعول وہ ہوتا ہے جس پر فعل واقع ہو، اور ہم نے جانا تھا کہ مفعول کی 5 اقسام ہے جنہیں عربی گرامر میں مفاعیل خمسہ کہتے ہیں۔ اور مفاعیل خمسہ میں سب سے پہلا مفعول کہلاتا ہے مفعول بہ، جس پر فعل واقع ہو، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مفعول بہ ایسا جملہ فعلیہ میں وہ اسم جس پر ڈائریکٹلی کوئی کام ہوا ہو، جیسے ضرب حامد محمودا۔ اس پر محمود پر کیا ہوا ہے؟ ڈائریکٹلی کام ہوا ہے، حامد کا کام یعنی مارنے کا کام ہوا ہے، تو حامد نے محمود کو مارا تو یہ آپ کا مفعول بہ کہلاتا ہے۔ اس میں محمود آپ کا مفعول بہ کی جگہ پر آ رہا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسرا آتا ہے مفاعیل خمسہ کے اندر دوسرا مفعول، وہ ہوتا ہے مفعول مطلق، جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا۔ مفعول مطلق کے بارے میں آپ نے جانا کہ مفعول مطلق وہ منصوب اسم ہوتا ہے جو جملہ فعلیہ میں فعل کی تاکید کے لیے، شدت، نوعیت یا کیفیت بتانے کے لیے یا تعداد بتانے کے لیے حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ مفعول مطلق جو آتے ہیں یہ مصدر آتے ہیں، اور عموماً اسی فعل کا مصدر استعمال ہوتا ہے جو فعل اس جملے میں استعمال ہوا ہو۔ بات کلیئر ہوگی؟ یعنی یہ مصدر ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے والے فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ اس کا ہم لفظی ترجمہ نہیں کر سکتے، جیسے ضرب حامد محمودا ضربا، تو ضربا جو ہے نا یہ آپ کا مصدر کے طور پر آ گیا، اس کا معنی ہے مارنا، لیکن ہم یہ معنی نہیں کر سکتے کہ حامد نے محمود کو مارا، مارنا۔ ہم اس کا ایک تفسیری ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک۔ تو ہم کرتے ہیں حامد نے محمود کو واقعی مارا، حامد نے محمود کو خوب مارا، حامد نے محمود کو ایسے مارا جیسے کہ مارا جاتا ہے، یہ ترجمے ہم کر سکتے ہیں۔ یا ضربتہ ضربا، میں نے اس کو بہت مارا، میں نے اس کو واقعی مارا، میں نے اس کو خوب مارا، تو اس طریقے سے ہم یہ ترجمے کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مفعول مطلق جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی مفعول مطلق محذوف ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، جیسے اذکروا اللہ، اذکروا اللہ کثیرا۔ اب دیکھیے یہ جو ہے نا اذکروا اللہ کثیرا، سورہ جمعہ کے اندر بھی آپ کو یہ ملتا ہے، تو وہاں پر آپ کو ذکرن نہیں ملتا۔ اگر ہم لکھیں گے نا اس کو ذکرن تو معنی ہمیں سیم ملے گا، جیسے ذکرن اصل میں ہے اذکروا اللہ ذکرن کثیرا، لیکن اس میں ہوا کیا ہے؟ اس میں ذکرن جو ہے وہ محذوف ہے اور اس کی صفت آگے کثیرن استعمال ہوئی ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو کبھی کبھی آپ کا جو مفعول مطلق جو ہوتا ہے نا وہ کبھی محذوف ہوتا ہے، یعنی وہ حذف کر دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کبھی فعل کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کی ایک خوبصورت سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، جیسے آپ ہر ہمیشہ کبھی بھی آپ جب اچھی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، پڑھتے ہیں نا؟ کیا آپ نے کبھی سبحانہ کو سبحان اللہ پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ لیکن آپ کے ذہن میں کبھی سوال آیا کہ ہم سبحان نو کیوں نہیں پڑھتے، ہم سبحان نہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس نون کے اوپر زبر کیوں آتی ہے بھائی؟ سبحان کے اوپر زبر کیوں آتی ہے؟ کیونکہ سبحان جو ہے نا یہ آپ کا مفعول مطلق ہے، اسی لیے آپ کا یہ منصوب ہے۔ لیکن اب آپ کہیں گے کہ بھائی اس سے پہلے فعل کیوں نہیں آیا ہے؟ اگر یہ منصوب ہے، مفعول کی جگہ پر ہے، تو اس سے پہلے فعل کیوں نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے جیسا کہ آپ نے یہاں پر دیکھا اذکروا اللہ کثیرا، اس میں ذکرن آپ کا مفعول مطلق جو ہے وہ محذوف ہے، اور یاد رکھیے سبحان اللہ میں کیا ہے؟ اس میں فعل محذوف کر دیا گیا ہے۔ ہاں، اس میں فعل کو حذف کر دیا گیا ہے۔ فعل ہمارا کیا ہے؟ دیکھیں، سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ کی پاکی، اللہ کی پاکی، یہ ہے نا معنی اس کا۔ لیکن مجھے کہنا ہے کہ میں بیان کرتا ہوں، میں تسبیح کرتا ہوں کس کی؟ اللہ کی پاکی۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اس سے پہلے ایک فعل لگانا ہے، کیا؟ اسبح، میں پاکی بیان کرتا ہوں، اسبح میں تسبیح کرتا ہوں کس کی؟
सब सुबहान अल्लाह, अल्लाह की पाकी, यानी मैं पाकी करता हूँ किसकी? अल्लाह की पाकी। मैं पाकी बयान करता हूँ अल्लाह की पाकी। तो अब यहाँ पर उसब्बिह है जो आप देखते हैं, ये आपको नहीं मिलता है। आप देखते हैं सुबहान अल्लाह, अल्लाह की पाकी, लेकिन इसमें आपका क्या है? इसमें आपका फेल महजूफ है, लेकिन हम तर्जुमा करते हैं सुबहान अल्लाह, मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। इसका तर्जुमा हम करते हैं मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ, मैं बयान करता हूँ अल्लाह की पाकी। लेकिन हम इसका तर्जुमा क्या करते हैं? मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। लेकिन अगर आपसे कोई सवाल करे, आपने ये मैं बयान करता हूँ ये तर्जुमा आपने खुद कहाँ से ऐड कर दिया? अगर आप किसी को बोलेंगे सुबहान अल्लाह का माना है मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ, तो आपसे कोई पूछेगा कि मैं बयान करता हूँ ये तर्जुमा आपने कहाँ से लाया? तो आप कहेंगे कि इसमें फेल उसब्बिह है, वो आपका महजूफ है, इसलिए हमने इसका तर्जुमा किया कि मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। बात क्लियर होगी? इसीलिए हम जब सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं यानी मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ, उसमें आपका फेल महजूफ होता है, जैसे यहाँ पर आपका मफ़ऊल मुतलक महजूफ है। बात क्लियर होगी? तो ये पिछली क्लास के हवाले से एक जो है बात रह गई थी, इंशाल्लाह इसको आपने समझ लेना। चले, अच्छा, हमने ताकीद के लिए इसको देख लिया। अब हमारा दूसरा रह जाता है मफ़ऊल मुतलक, वो है नौइयत के लिए। पहले इसको इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे, उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है मफ़ऊल लहू, तीसरा मफ़ऊल, उसको पढ़ेंगे। जल्दी से इंशाल्लाह देख लीजिए। नौइयत के लिए यानी इसमें क्या होती है? इसमें कैफियत होती है, नौइयत होती है। जैसे मैं एक यहाँ पर एक जुमला लिखता हूँ, इसको इंशाल्लाह आपने समझना है। जैसे सिरतु सैरल उक़लाई, सिरतु सैरल उक़लाई, इसका माना है कि मैं अक्लमंदों के रास्ते पर चल पड़ा, मैं अक्लमंदों के रास्ते पर चल पड़ा। इसका हम ये भी तर्जुमा कर सकते हैं, मैं ऐसे चला जैसे कि अक्लमंद चलते हैं। अब ये कैफियत है ना, देखिए अक्लमंद अच्छे रास्ते पर चलते हैं ना, तो उनकी एक कैफियत है, एक नौइयत है। तो उसी अक्लमंदों के रास्तों को मैंने भी फॉलो कर दिया, यानी मैंने उस कैफियत को, उस नौइयत को मैंने फॉलो किया। तो अब यहां पर ये तर्जुमा आपको जो मिल रहा है ना, ये नौइयत के लिए मिल रहा है। इसमें नौइयत है, इसमें शिद्दत है, इसमें कैफियत है। बात क्लियर होगी? तो अब आप देख सकते हैं जो सैरल उक़ला है ना, सैरा जो है ना, इसका ये आपका मफ़ऊल मुतलक है। क्या है भाई? ये आपका मफ़ऊल मुतलक है और उक़लाई मुज़ाफ़ इलैह। बात क्लियर होगी? तो इस पर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा ध्यान आपने ताकीद पर देना है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ताकीद के लिए ज़्यादा आता है, नौइयत और तैदाद जो है इसके लिए बहुत कम है। लेकिन मैंने कहा था कि मैं इसको समझाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, मैं समझाऊंगा, वरना इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। ताकीद के लिए आपने समझा, उतना ही काफ़ी है कुरान समझने के लिए। बात क्लियर होगी? लेकिन यहाँ पर एक बात आ गई, इंशाल्लाह इसको भी आप समझ ले, कभी ना कभी आपको ये इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगी इसकी। जैसे मैं एक और चीज़ यहाँ पर लिखूंगा, जैसे जलस्तु, जलस्तु जिलसतल कारी, ठीक, जलस्तु जिलसतल कारी, मैं बैठा, जलस्तु मैं बैठा, जिलसतल कारी, कारी के बैठने की तरह, मैं बैठा, मैं बैठा कारी के बैठने की तरह। तो ये एक नौइयत है, एक कैफियत है। देखिए कारी साहब जो है ना, वो ऐसे बैठा है। अब शागिर्द आता है, उसका शागिर्द आता है, वो भी आके ऐसे बैठता है, तो हम कह सकते हैं कि वो शागिर्द जो है ना, वो कारी की तरह बैठा। कारी भी ऐसे बैठा था, तो शागिर्द आया, वो भी ऐसे सेम बैठा। तो उसने उस कैफियत को नकल किया, यानी कारी की कैफियत क्या थी बैठने की, उसकी नौइयत क्या थी, ऐसे, ये नौइयत थी, कैफियत है। तो शागिर्द है, वो भी ऐसे बैठा, तो ये नौइयत कहलाएगी, कैफियत कहलाएगी। तो हम लिखते हैं जलस्तु मैं बैठा, जिलसतल कारी, कारी के बैठने की तरह। बात क्लियर होगी? तो इसको हम कहेंगे ये आपका जो है मफ़ऊल मुतलक नौई कहलाता है। ठीक, इसको हम नाम देंगे मफ़ऊल मुतलक नौई। इसको अगर आप नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है नोट करने की। ज़्यादातर ये ताकीद के लिए आता है, इंशाल्लाह मैंने बताया था। चले, एक और चीज़ अब हमारा तीसरा है, ये तादाद के लिए भी आता है। अब जब ये तादाद के लिए आता है तो जाहिर सी बात है इसमें अदद होगा, इसमें नंबर होगा। ठीक, हम एक और जुमला इसी तरीके, इसी तर्ज पे लेते हैं जलस्तु से। जैसे हम लिखेंगे जलस्तु जलसतन, ध्यान रखना मैंने यहां पर जलसतन लिखा, ध्यान रखना मैंने यहां पर क्या लिखा, जीम को जबर दे दी, लेकिन यहां पर मैंने क्या लिखा,
जलस्तु जिलसत, यहाँ पर जीम के नीचे मैंने जेर देने, ये जेर यहाँ पर क्यों आई, यहाँ पर जबर क्यों आया, ये मैं इंशाल्लाह अभी आपको एक रूल समझाऊंगा, एक नोट के तौर पर इंशाल्लाह आपको उससे फायदा होगा। जलस्तु जलसतन, मैं एक दफा बैठा, मैं एक दफा बैठा, मैं एक दफा या एक मर्तबा बैठा। यानी इसमें ये बता रहा है कि ये जो बैठा है ना बंदा, कितनी मर्तबा बैठा है, एक मर्तबा बैठा है। ये एक मर्तबा क्यों हमने लाया, क्योंकि ये तादाद के लिए आता है। लेकिन अब आपने नोट करना है, जो नोट में इंशाल्लाह आपको लिखवाने वाला हूं, इसको इंशाल्लाह आप नोट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी। वो ये है कि जब मफऊल मुतलक फ़िअलतुन के वजन पर आए, जब मफऊल मुतलक फ़िअलतुन के वजन पर आए तो ये आपका नौइयत के लिए होगा, ठीक। और जब फ़अलतुन, और जब फ़अलतुन के वजन पर आए तो तादाद के लिए होगा, ठीक है। देखिए जब मफऊल मुतलक फ़िअलतुन के वजन पर आए, अब यहां पर देखिए, यहां पर यह आया था जलस्तु जिलसता। अब जिलसता जो है ना, असल में ये है जिलसतुन, क्या है, जिलसतुन, असल में जिलसतुन है। लेकिन ये फिर आपका ये जिलसता क्यों बना है, क्योंकि मफऊल की जगह पर आ रहा है। और ये हालत नसब में क्यों है, क्योंकि जब मफऊल है तो हालत नसब में आएगा, और मुजाफ की जगह पर है और सिंगल हरकत आ गई, क्योंकि मुजाफ में क्या होता है, मुजाफ में एक हरकत आपकी कट जाती है, ठीक। तो असल में ये जिलसतुन है, तो जिलसतुन से बन गया जिलसता, बात क्लियर होगी। और फ़अलतुन, फ़अलतुन के वजन पे देखिए जलसतन आ गया। जलसतन क्यों आया, क्योंकि मंसूब है, मफूल की जगह पर है तो हालत नसब में आया, असल में ही जलसतुन, लेकिन जलसतन आया है, बात क्लियर होगी। तो जब ये आपका फ़िअलतुन के वजन पे आएगा तो ये नौइयत के लिए होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर जीम के नीचे जेर है ना, जिलसता, फ़िअलतुन के वजन पर है ना, तो इसलिए ये आपका नौइयत के लिए आता है। मैं बैठा कारी के बैठने की तरह, ठीक। लेकिन यहां पर हमने देखा कि यहां पर ये जलस्तु जलसतन, जीम के ऊपर जबर है, तो ये फ़अलतुन के वजन पर आ रहा है, तो ये तादाद के लिए होगा। जलसतु जलसतन, मैं एक मर्तबा बैठा, मैं एक दफा बैठा। तो ये आपके लिए एक की पॉइंट है, आसानी है आपके लिए। जब आपका मफऊल मुतलक फ़िअलतुन के वजन पर आएगा तो आपका नौइयत के लिए होगा, और जब फ़अलतुन के वजन पर आएगा तो वो तादाद के लिए, अदद के लिए होगा। बात क्लियर होगी, बात यहां तक समझ में आ गई। अच्छा, अब एक सवाल और हो सकता है इसके अंदर, क्या इसमें हम मुसन्ना या जमा ला सकते हैं, क्योंकि ये तादाद के लिए है। आपके जहन में सवाल आएगा, क्या मुसन्ना जमा इसके अंदर आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है, जाहिर सी बात है। जब ये नंबर्स के लिए आता है, तादाद के लिए आता है, तो जाहिर सी बात है इसमें एक या दो से ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इंशाल्लाह वो आपको समझाने लगा हूं। जैसे मैं लिखूंगा ज़रबतु ज़रबतैन, ज़रबतु ज़रबतैन, मैंने दो बार मारा, मैंने दो बार मारा। या हम लिखेंगे जलस्तु जलसतैन, मैं दो दफा बैठा। या जलस्तु जलसातिन, मैं कई दफा बैठा, मैं कई मर्तबा बैठा। तो अब आपने यहां पर देखिए मुसन्ना भी लाया, आपने यहां पर जमा भी लाया। दरबतु, मैंने मारा, दरबतैन, दो बार। आपसे कोई पूछेगा आपने उसको कितनी बार मारा, तो आप क्या कहेंगे, दरबतु दरबतैन, मैंने उसे दो बार मारा। आपसे कोई पूछेगा आप कितनी मर्तबा वहां बैठे, तो आप कहेंगे जलस्तु जलसतैन, मैं दो मर्तबा वहां पर बैठा। आपसे कोई पूछेगा आप मस्जिद में कितनी बार बैठे, तो आप कहेंगे जलस्तु जलसातिन, मैं कई दफा बैठा। बात समझ में आ गई। तो अब आपने देखा कि यहां पर ये अदद के लिए आता है, तो हम इसको नाम देते हैं मफऊल मुतलक अददी। क्या, मफऊल मुतलक अददी। बात समझ में आ गई। ज्यादा इस्तेमाल ताकीद का है, इसलिए उस पर आपने फोकस करना है, इसमें ज्यादा आपने वो ध्यान नहीं देना है। बस आप अपनी नॉलेज के लिए इसको नोट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक और बात इसके अंदर है कि ये जो मफऊल मुतलक अददी है ना, ये बार बार के माना में भी आता है, ये बार बार के माना में भी आता है। हम ऐसे लिख सकते हैं दरबतु दरबतैन, मैं बार बार बैठा, या मैंने बार बार मारा। जलस्तु जलसतैन, मैं बार बार बैठा। बार बार का तर्जुमा भी आप कर सकते हैं। इसकी मिसाल आपको मिलती है, देखिए यहां पर ये जलसतैन है ना, हालांकि जलसतैन आपका मुसन्ना है तो दो बार ही कह सकते हैं कि मैं दो बार बैठा, लेकिन कुरान ने
کرتین کا لفظ استعمال کیا ہے اور وہاں پر ترجمہ کیا ہے بار بار کا. اگر آپ سورہ ملک کھولیں گے, سورہ ملک آپ کا سورہ نمبر 67 ہے اور آیت نمبر 4 پہ جب آپ پہنچیں گے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. چلے بھائی اس آیت کریمہ کو دیکھ لیجئے, بات کلیئر ہوگی. دیکھیں جلست جلستین میں 2 بار بیٹھا, لیکن اس کا بار بار کا ترجمہ بھی ہوتا ہے. قرآن نے ہمیں بتایا ثم ارجع البصر کرتین, تو کرتین کا معنی ہے نا 2 بار, لیکن اللہ کہتے ہیں ثم ارجع البصر, پھر لوٹا نگاہ کو, کرتین بار بار, ینقلب پلٹ آئے گی, الیک تیرے پاس, البصر نگاہ, خاسئا وہو حسیر تھک ہار کے ناکام ہو کر آئے گی. ثم ارجع البصر پھر لوٹا نگاہ کو, کرتین بار بار, ینقلب الیک پلٹ کر آئے گی نگاہ, خاسئا وہو حسیر تیری طرف ناکام ہو کر تھک ہار کر. بات کلیئر ہوگی. تو اب آپ نے دیکھا یہاں پر یہ بار بار کا ترجمہ بھی اس پہ ہو سکتا ہے. تو چلے بھئی یہ ہمارا تھا مفعول مطلق. مفعول مطلق کو انشاءاللہ ہم نے تاکید کے لیے, نوعیت کے لیے, عدد کے لیے, تمام چیزوں کے لیے انشاءاللہ دیکھ لیا. تو اب آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. تو آج ہمارا یہ ٹاپک ختم ہو گیا مفعول مطلق کا. تیسرا مفعول ہمارا کہلاتا ہے مفعول لہو. کیا؟ مفعول لہو. مفعول لہو کسے کہا جاتا ہے, اس کو نچل میں یاد رکھیں, ایسا منصوب اسم جو جملہ فعلیہ میں کسی فعل کی وجہ یا سبب بیان کرے. ہاں اس کو لکھو, ایسا منصوب اسم جو جملہ فعلیہ میں, اس کو صاف صاف اپنی کاپی پہ نوٹ کیجئے گا, ٹھیک, جو جملہ فعلیہ میں کسی فعل کی وجہ, کسی فعل کی وجہ یا سبب بیان کرے. یہ آپ اس کی ڈیفینیشن لکھ سکتے ہیں آسان طریقے سے, انشاءاللہ آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. مفعول لہو ایسا منصوب اسم جو جملہ فعلیہ میں کسی فعل کی وجہ یا سبب کو بیان کرے, ٹھیک. اور ایک نوٹ کے طور پر آپ انشاءاللہ لکھ لیجئے گا, جیسے مطلق کے اندر لکھا تھا کہ مفعول لہو جو ہے نا یہ بھی مصدر ہوتا ہے, یہ بھی مصدر ہوتا ہے. لیکن اب یہ مصدر تو ہوتا ہے, لیکن یہ اس جملے میں جو فعل ہوگا نا اس کا مصدر نہیں ہوگا, یہ کوئی اور مصدر ہوگا, لیکن مصدر ہوگا. یعنی مصدر سے مراد یہ حالت نصب میں ہوگا اور دو زبر کے ساتھ عموماً ہوتا ہے, تو یہ آپ کا مصدر ہوگا. اس کو انشاءاللہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور یاد رکھیے, اور اسے مفعول لأجلہ بھی کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام ہے مفعول لأجلہ, اور اسے مفعول لأجلہ بھی کہتے ہیں. سب سے پہلے اس کو نوٹ کر لیجئے. مفعول لہو ایسا منصوب اسم جو جملہ فعلیہ میں کسی فعل کی وجہ یا سبب بیان کرے, یہ بھی مصدر ہوتا ہے اور اسے مفعول لأجلہ بھی کہتے ہیں. تو جلدی سے آپ اس کو سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے, یا آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. چلیے جلدی سے اسکرین شاٹ لے لیجئے, انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. ہو گیا؟ نوٹ کر لیا؟ چلے اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے, یا آپ نے سامنے رکھ رہی ہے قاعدہ, تو انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. چلے میں اس کو 1 منٹ کے لیے تھوڑا سا چھوٹا کر کے سائڈ میں رکھ دیتا ہوں. چلے یہاں پر اب ہم انشاءاللہ مثالوں کی طرف آئیں گے, تو انشاءاللہ کلاس مکمل ہو جائے گی. جیسے میں لکھوں گا ضرب حامد محمودن, حامد نے محمود کو مارا. اب آپ بتائیں گے بھائی وجہ کیا ہے, کیوں مارا؟ کوئی آپ سے کہے گا کہ حامد نے محمود کو مارا, آپ کہیں گے بھائی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ تو مفعول لہو ایسا منصوب اسم جو جملہ فعلیہ میں کسی فعل کی وجہ یا سبب بیان کرے. دیکھیے حامد نے محمود کو مارا, تو مارنے کا وہ جو مارنا ہے نا, فعل ہے نا, مارنا آپ کا فعل ہے, مارنا آپ کا فعل ہے. تو اس فعل کی کیا ہے, وجہ یا سبب بیان کرنا ہے اس جملے میں. یعنی اس جملے میں حامد نے محمود کو مارا, تو حامد نے محمود کو مارا, محمود کو مارنے کی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, یہ آپ نے پوچھنا ہے. تو وہ کیا بتائے گا, وہ بتائے گا میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے مارا. تو ہم لکھ سکتے ہیں ضرب حامد محمودا تعدیاً کا معنی ہوتا ہے ادب سکھانا. ضرب حامد محمودا تعدیاً, میں نے محمود کو مارا ادب سکھانے کے لیے, میں نے
حامد کو مارا ادب سکھانے کے لیے. اسی طریقے سے ہم ایک اور جملہ لکھتے ہیں جیسے قمت کا معنی ہوتا ہے میں کھڑا ہوا. قمت میں کھڑا ہوا. اکرامن میں تعظیم کے لیے کھڑا ہوا. آپ پوچھیں گے بھائی کیوں, وجہ کیا ہے, کیوں کھڑا ہوئے؟ تو میں کہوں گا قمت اکرامن لزید, لیکن اس کے ساتھ ہم نے لام زیر کا بھی استعمال کیا, یعنی میں اکرام یعنی میں زید کی تعظیم اور اکرام کے لیے کھڑا ہوا. تو ایک وجہ ایک سبب ہمیں بیان کرنا تھا, تو ہم نے کھڑے ہونے کی سبب بیان کیا. کھڑے ہونے کا سبب کیا ہے کہ ہم نے زید کے لیے میں کھڑا ہوا, اس کے اکرام کے لیے. حامد نے محمود کو مارا, کیوں مارا؟ محمود کو اس لیے مارا تاکہ اس کو ادب سکھائے. کھڑا کیوں ہوا؟ زید کے لیے کھڑا ہوا. تو ایک وجہ ایک سبب بیان کرنے کے لیے ہم نے کیا لایا؟ ایک مصدر کے طور پر مفعول لہو لایا. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ آپ کا مفعول لہو ہے, اور مفعول لہو سے مراد یہ آپ کا وجہ بتاتا ہے, سبب بتاتا ہے, تو یہ آپ کا مفعول لہو ہو گیا. بات کلیئر ہوگی؟ تو اس نے ہمیں ایک وجہ بتائی, ایک سبب بتائی. اب ہم قرآن سے دیکھتے ہیں, قرآن کے اندر مثالیں ہیں. جیسے ہم سورہ مائدہ کھول کر دیکھیں, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 کے اندر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. ٹھیک, چلے اس آیت کریمہ کو دیکھ لیجئے. یہ دیکھیں, دھیان سے دیکھیے گا, اس میں کیا ہے؟ والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا. پہلی آیت تک سمجھو. والسارق اور جو چوری کرے مرد, والسارقة اور جو چوری کرے عورت, فاقطعوا ایدیہما تو کاٹو ایدیہما ان کے ہاتھ, تو ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو. جزاء بما کسبا یہ ان کے فعلوں کی کیا ہے؟ یہ ان کے فعلوں کی کیا ہے؟ نکالا من اللہ. تو نکالن یہاں پر آگے مصدر کے طور پر, یہ آپ کا مفعول لہو ہے. دیکھیں جو مرد چور اور جو عورت چور, ان دونوں کے ہاتھ کاٹو, یہ ان کی کیا ہے؟ ان کے فعلوں کی کیا ہے؟ نکالا من اللہ سزا ہے. بھائی وجہ کیا ہے ان کے ہاتھ کاٹنے کی؟ ان کی جو ہاتھ ہم کاٹ رہے ہیں, کیوں کاٹ رہے ہیں چور کی؟ کیونکہ وہ سزا ہے. تو وجہ یہاں پر بتائی گئی نکالا من اللہ, ان کی سزا ہے. اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت ہو, ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو, یہ ان کے فعلوں کی سزا اور خدا کی طرف سے عبرت ہے. اور خدا زبردست, واللہ عزیز حکیم, اور خدا جو ہے یہ زبردست صاحب حکمت ہے اور زبردست ہے. بات کلیئر ہوگی؟ تو نکالا من اللہ یہاں پر مفعول لہو کے طور پر آ گیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ اسراء کھول کر, سورہ اسراء آپ کا سورہ نمبر 17 ہے, اس میں آیت نمبر 31 پہ جب آپ پہنچتے ہیں, وہاں پر آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقتلوا اولادکم. ہاں چلے, ولا تقتلوا, دیکھیں ایسے, ولا تقتلوا اولادکم, ولا تقتلوا اولادکم, اور اپنی اولاد کو قتل مت کرو. بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آگے وجہ بتائی گئی خشیت املاق, یعنی مفلسی کے ڈر سے, مفلسی کی خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. ولا تقتلوا اولادکم, اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. آگے سبب بتایا, آگے وجہ بتائی خشیت املاق, مفلسی کے خوف سے, مفلسی کے ڈر سے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آیت کریمہ ہمارے پاس موجود ہے, اس کو آپ دیکھ لیجئے, انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. یہ دیکھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. تو یہ خشیت املاق جو ہے نا یہ مفعول لہو کے طور پر آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وجہ بتاتا ہے, سبب بتاتا ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے, مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا, کیونکہ ان کو اور تم کو تو ہم ہی رزق دیتے ہیں. نحن نرزقہم, ہم کیا کرتے ہیں؟ تمہیں اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں یا دیں گے, دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں, پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی. وَإِيَّاكُمْ, اور تمہیں بھی. ان قتلہم کان خطعا کبیرا, کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے. تو خشیت املاقن جو ہے نا یہ مفعول لہو کے طور پر آیا ہے, کیونکہ ایک سبب بتاتا ہے, ایک وجہ بتاتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ کے اندر بھی آپ کو ملتا ہے. سورہ بقرہ جو ہے یہ سورہ نمبر 2 ہے, اور آیت نمبر 19 پر جب آپ پہنچتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. ٹھیک, یہاں تک. اور آگے فرمایا یجعلون اصابعہم فی آذانہم
من الصواعق, من الصواعق, اور آگے کیا ہے, جو آگے ہے وہ سبب ہے. ٹھیک, تو چلے بھائی اس مثال کو دیکھ لیجئے. انشاءاللہ پہلے آپ مثال دیکھیں, بات انشاءاللہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. اگر آپ نے اس چیز کو سمجھا ہے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق. آگے فرمایا حذر الموت. یہ جو حذر الموت ہے نا, یعنی موت کا ڈر, دھیان دو ترجمہ کیا ہے. یا ان کی مثال او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. ٹھیک, یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے بڑے زور کی بارش برس رہی ہے آسمان سے, اس میں اندھیرے بھی ہیں اور گرج اور بجلی بھی. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق, اور آگے کیا فرمایا, یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھوس لیتے ہیں. یجعلون اصابعهم فی آذانہم, یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھوس لیتے ہیں. من الصواعق, کس کے مارے, کڑک کے مارے. آگے فرمایا حذر الموت, موت کی ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین, اور اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو حذر الموت اس کے اندر جو ہے نا, یہ مفعول لہو کے طور پر ہے. بات کلیئر ہوگی. تو الحمدللہ آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا ہوگا. مفعول لہو بالکل آسان ہے, اس میں کوئی آپ نے وہ ٹینشن نہیں لینا ہے کہ یہ سمجھ نہیں آئے گا. بالکل آسان ہے. بس ایسا منصوب اسم جو جملہ فعلیہ میں فعل کی وجہ یا سبب بیان کرے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کانوں میں جو انگلیاں دی ہیں نا کڑک کی وجہ سے, کیوں, اس کی وجہ کیا ہے, تاکہ وہ مر نہ جائے. خوف ہے نا, موت کا خوف, موت کے خوف کی وجہ سے, تو سبب ہے. اسی طریقے سے آپ نے اس سے پہلے بھی جو دیکھا, جو مثالیں دیکھی, ان میں بھی جو وجہ جو سبب بیان ہوئے وہ آپ نے سمجھ لینے ہیں. اور قرآن آپ کو خود یہ بتائے گا. جب آپ نے اس چیز کو سمجھا ہوگا نا, اس رول کو سمجھا ہوگا نا, تو قرآن آپ کو خود بتائے گا کہ یہاں پر آپ نے کیا ترجمہ کرنا ہے. بس آپ نے رول کو یاد رکھنا ہے کہ مفعول لہو کیا ہوتا ہے, یہ کیسے آتا ہے, کیسے لکھا جاتا ہے. تو انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. تو الحمدللہ آج ہم نے تیسرا مفعول لہو ختم کر لیا. اب ہمارے رہ جاتے ہیں دو مفعول مفاعل خمسہ کے اندر, مفعول فیہ اور مفعول معہ. اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ والی کلاس میں مکمل کریں گے. پھر انشاءاللہ جو باقی منصوبات کے ہمارے جو صورتیں رہتی ہیں ان کو انشاءاللہ رفتہ رفتہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو امید کرتا ہوں آپ کو کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں, سلامت رہیں, امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے, جان سے بھی پیارا ہے, رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے, رہنما